الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اصلاحی احکام۔ جہانگیر نے ایک حکم یہ دیا تھا کہ آئندہ خواجہ سرا نہ بنائے جائیں نہ بیچے جائیں، چنانچہ اس کے بعد اس جرم کے مجرموں کو حبس دوام کی سزا دی۔ اسی طرح بچوں والی عورتوں کی ستی کو ممنوع قرار دیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جب تک بادشاہ کی نیت بخیر ہو، رعایا خوشحال رہتی ہے، محصولوں میں برکت ہوتی ہے۔ عدل جہانگیری۔ بظاہر جہانگیر کو نور جہاں کی طرح عدل و انصاف سے بھی محبت تھی۔ اس کا یہ واقعہ مشہور ہے جس کو علامہ شبلی نے منظوم کر دیا۔ قصر شاہی میں ممکن نہیں غیروں کا گزر، ایک دن نور جہاں بام پہ تھی جلوہ فگن۔ کوئی شامت زدہ رہگیر ادھر آ نکلا، گرچہ تھی قصر میں ہر چہار طرف سے قدغن۔ غیرت حسن سے بیغم نے تپنچہ مارا، خاک کا ڈھیر تھا ایک کشتۂ بے گور و کفن۔ ساتھ ہی شاہ جہاں کو پہنچی جو خبر، غیظ سے آ گئی آبروئے عدالت پہ شکن۔ حکم بھیجا کہ کنیزان شبستان شہی، جا کے پوچھ آئیں سچ یا کہ غلط ہے یہ سخن۔ نخوت حسن سے بیگم نے بصد ناز کہا، میری جانب سے کرو عرض بآئین حسن۔ ہاں مجھے واقعہ قتل سے انکار نہیں، مجھ سے ناموس حیا نے یہ کہا تھا کہ بزن۔ اس کی گستاخ نگاہی نے کیا اس کو ہلاک، کشور حسن میں جاری ہے یہی شرع کہن۔ مفتی دین سے جہانگیر نے یہ فتویٰ پوچھا کہ شریعت میں کسی کو نہیں کوئی جائے سخن۔ مفتی دین نے بے خوف و خطر صاف کہا، شرع کہتی ہے کہ قاتل کی اڑا دو گردن۔ لوگ دربار میں اس حکم سے تھرا اٹھے، پر جہانگیر کے ابرو پہ نہ بل تھا نہ شکن۔ ترکنوں کو یہ دیا حکم کے اندر جا کر، پہلے بیگم کو کریں بستہ زنجیر و رسن۔ پھر اسی طرح سے اسے کھینچ کے باہر لائیں، اور جلاد کو دے حکم کہ ہاں تیغ بزن۔ یہ وہی نور جہاں ہے کہ حقیقت میں یہی تھی جہانگیر کے پردے میں شہنشاہ زمن۔ اس کی پیشانی نازک پہ جو پڑتی تھی نگاہ، جا کے بن جاتی تھی اوراق حکومت پہ شکن۔ اب نہ وہ نور جہاں ہے نہ وہ انداز غرور، نہ وہ غمزے ہیں نہ وہ عربدۂ صبر شکن۔ اب وہی پاؤں ہر ایک گام پہ تھراتے ہیں، جن کی رفتار سے پامال تھے مرغان چمن۔ ایک مجرم ہے کہ جس کا کوئی حامی نہ شفیع، ایک بے کس ہے کہ جس کا نہ کوئی گھر نہ وطن۔ خدمت شاہ میں بیگم نے یہ بھیجا پیغام، خون بہا بھی تو شریعت میں ہے ایک امر حسن۔ مفتی شرع سے پھر شاہ نے فتویٰ پوچھا، بولے جائز ہے رضامند ہو گر بچہ و زن۔ وارثوں کو دیے لاکھ درہم بیگم نے، سب نے دربار میں کی عرض کہ اے شاہ زمن، ہم کو مقتول کا لینا نہیں منظور قصاص، قتل کا حکم جو رک جائے تو ہے مستحسن۔ حضرت مجدد صاحب قدس سرہ العزیز مکتوب نمبر 92 جلد دوم میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت حق سبحانہ و تعالی چنانچہ عالم را بنور عدل و عدالت بادشاہ وقت منور ساختہ است، شریعت و ملت محمدیہ را نیز بحسن اہتمام ایشان نصرت و عزت بخشد۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح بادشاہ وقت کے عدل و انصاف کے نور سے عالم کو منور کیا ہے، اسی طرح شریعت و ملت محمدیہ کو بھی ان کے حسن و اہتمام سے نصرت و عزت بخشے۔ مکتوب نمبر 47 جلد سوم میں تحریر فرماتے ہیں، جو خود جہانگیر بادشاہ کے نام ہے، وہ امن و امان کے بندگان بارگاہ کے دولت و اقبال کے باعث خواص و عوام کے شامل حال ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رفاہیت خلق۔ جب وہ احمد آباد میں پہنچا تو باوجود یہ کہ وہاں کے آب و ہوا موافق نہ آئی، اور اس وجہ سے وہ احمد آباد سے اتنا ناراض ہے کہ کہتا ہے، اس سے پہلے احمد آباد کو گرد آباد کہا کرتا تھا، اب سوچتا ہوں کہ اس کا نام سمومستان رکھوں،
یا بیمارستان یا زقوم زار کہوں، اور پھر اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا اور اس کا فرزند جان پیوند شاہ جہان بھی مگر بائیں ہمہ کہتا ہے، چونکہ یہاں کے آدمی بہت کمزور دل اور عاجز ہیں، اس خیال سے کہ ممکن ہے لشکر کا کوئی سپاہی کسی غریب پر کوئی ظلم کر دے اور قاضی اور میر عدل کسی وجہ سے اس کی فریاد رسی میں سستی کر جائیں، لہٰذا میں احتیاطاً روزانہ دوپہر کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد سخت گرمی اور لو کے باوجود دربار کی طرف کے جھروکے میں بیٹھ جاتا ہوں تاکہ در و دیوار، سنتری اور چوب داری کی رکاوٹ باقی نہ رہے اور جو شخص مجھ تک پہنچنا چاہے آسانی سے پہنچ سکے۔ بیماری اور کمزوری کے زمانے میں درد و الم کے باوجود مقررہ طریقے کے بموجب میں جھروکے میں بیٹھتا رہا اور تن آسانی کو اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ پھر لکھتا ہے، خدا کے فضل و کرم سے عادت ایسی ہو گئی ہے کہ رات اور دن میں 2-3 گھنٹے سے زیادہ سرمایہ وقت کو سونے میں غارت نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں 2 فائدے مد نظر ہیں: ایک ملک کی حالت سے آگاہی، دوم یاد حق میں دل کی بیداری۔ افسوس یہ چند روزہ عمر غفلت میں گزر جائے جبکہ ایک خواب گراں درپیش ہے۔ اس بیداری کو جو بعد میں خواب میں بھی نہیں آ سکتی، غنیمت جان کر ایک لمحے کے لیے بھی یاد حق سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ باش بیدار کے خواب عجیب درپیش است۔ سخاوت، داد و دہش اور سخاوت مشرقی یا ایشیائی بادشاہوں کا ترا امتیاز ہے۔ وہ اس میں بھی شاہانہ شان رکھتا تھا۔ اس کی دی ہوئی بہت سی جاگیریں اب بھی موجود ہیں۔ جمعے کے روز 1000 مومنین کی دعوت اس کا معمول تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں اس کی جانب سے غلور خانے، خیرات خانے قائم تھے جن میں فقراء اور مساکین کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اکبر کی طرح اس کے بھی مرید ہوا کرتے تھے، مگر اس کی تلقین یہ ہوتی تھی، اپنا وقت کسی مذہب کی دشمنی میں تاریک اور گندہ مت کرو، تمام مذہب والوں کے ساتھ صلح کل کا طریقہ ملحوظ رکھو، کسی جاندار کو اپنے سے مت مارو، لڑائی یا شکار کے سوا کسی وقت بھی سخت دل مت بنو۔ بے شک وہ عاشق مزاج تھا، مگر وہ قدرت کی تمام ہی چیزوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ وہ شکار کا حریص بھی تھا، مگر جانوروں سے اتنا ہی انس بھی رکھتا تھا۔ وہ مناظر فطرت کی سیر و تفریح کا شیدائی تھا اور ہر چیز کو گہری نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جو جانور یا جو جڑی بوٹی، پھول یا درخت اس کے سامنے آتا تھا، وہ گہری نگاہ سے اس کے اوصاف و خواص معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنی توثق میں اس کو درج کرتا تھا، لیکن اس کے عاشقانہ مزاج نے اس کی شجاعت پر اثر نہیں ڈالا تھا۔ تیموری خون سے اس کا ہر رگ و ریشہ سرشار تھا۔ وہ عیش و عشرت کو پسند کرتا تھا، مگر ضرورت کے وقت سپاہیانہ جفا کشی بھی اس کو ناگوار نہ ہوتی تھی۔ اس کی شکار پسند خصلت بسا اوقات کمزوروں کے واسطے پناہ بن جاتی تھی۔ جس طرف وہ جاتا، دیہات کے کمزور باشندے شیر یا کسی درندے کی شکایت کرتے، وہ خود اس کے شکار کے لیے آمادہ ہوتا تھا اور اس طرح سینکڑوں شیروں کا بذات خود شکار کیا تھا۔ ایک مرتبہ شیر اچھل کر اس کے ہاتھ کی اماری پر آ بیٹھا۔ اس نے بندوق کا کندہ اس کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ چکر کھا کر شیر نیچے گرا۔ اس نے نور جہاں کو بھی شیر کے شکار کا مشتاق بنا دیا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب 4 شیروں کو نور جہاں نے ایک لحظے میں ختم کر دیا تو کسی شاعر نے کہا تھا، نور جہاں گرچہ بصورت زن است، در صف مرداں زن شیر فگن است۔ وہ شراب خور تھا، افیون بھی کھاتا تھا، مگر ضبط و نظم سے غافل نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ وہ شکاروں کی تعداد بھی لکھا کرتا تھا۔ اسی طرح اس کو اپنی ذات پر بھی پورا اعتماد تھا۔ ایشیائی بادشاہوں کے طرز پر وہ عالی حوصلہ اور بلند ہمت واقع ہوا تھا۔ سخت سے سخت دشمنوں کو بھی بسا اوقات اس نے معاف کر دیا اور پھر خلق انعام و اکرام سے نوازا، جس کی بہت سی مثالیں توثق میں درج ہیں۔
صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔